جب تم کہتے ہو یا اللہ تو 70 دفعہ جواب آتا ہے، بول بول میرے بندے تیرا رب حاضر ہے۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ تعالیٰ نامکمل کبھی نہیں چھوڑتا۔ اپنے اس حصے کو مار ڈالو جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ غم ہی پھر ایسا ملا کہ بات نماز تک جا پہنچی، فقط ایک سجدہ کیا تو داستان خدا تک جا پہنچی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو روحانی ڈائریز۔ آئی ہوپ یو آر آل ویل اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ تھینک یو سو مچ جی چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اور ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے۔ جو لوگ فرسٹ ٹائم ہے میرے چینل پہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک بھی کیجیے گا، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کسی کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر کے اس کی زندگی میں آسانی لا سکتے ہیں تو ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ اگر ان کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم چل رہے ہیں تو وہ اپنے پرابلم کے اکارڈنگ وہ چیزیں ایڈ کریں جن سے انہیں بھی فائدہ ہو اور ان کی زندگی میں بھی آسانی آ جائے۔ تو بہت ساری سسٹر مجھے اپنی سٹوری سینڈ کرتی ہیں اور بہت ساری سسٹر اپنی تکلیفیں پریشانیاں بتاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کو راحت مل جاتی ہے، ان کا وہ پریشانی اور وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر اگر کرتی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں۔ تو ایسی ہی ایک سٹوری مجھے بشرا نے سینڈ کی ہے، اور بشرا لکھ رہی ہیں لاہور سے، کہتی ہیں السلام علیکم آپی، میرے بھی زندگی کچھ اچھی نہیں گزری، بہت ساری تکلیفیں میں نے بھی دیکھی اور مجھے بھی بہت سارے سیکریفائز کرنے پڑے۔ آپی میرے پیرنٹس کی علیحدگی ہو چکی تھی، دونوں سیپریٹ رہتے تھے، میرے ڈیڈ لندن رہتے ہوتے تھے اور امی ادھر لاہور میں ہی رہتی تھیں۔ آپی کبھی میں ادھر امی کے پاس اور کبھی میں ابو کے پاس، سارا ہی زندگی میں ایسے ہی رہی۔ میں نے اپنی اسٹڈی بھی اسی طریقے سے کمپلیٹ کی اور مجھے بہت ساری پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ وجہ یہی تھی کہ کبھی امی کے پاس آؤں تو ابو کی برائیاں سن لوں، اور اگر ابو کے پاس جاتی تھی تو پھر امی کی برائیاں سن لوں۔ اسی چیز میں آپی ہمارا وقت گزر گیا۔ ابو نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور امی نے بھی دوسری شادی کر لی تھی، امی کے بھی اور بچے تھے اور ابو کے بھی اور بچے تھے، لیکن ان دونوں چکروں میں آپی میں ہی نگلیکٹ ہو کے رہ گئی تھی۔ امی ابو ہمیشہ مجھے صرف اور صرف عدالت کے کہنے کی وجہ سے اپنے پاس رکھتے تھے، ادروائز کوئی تیسرا آپشن ہوتا تو شاید یہ مجھے وہیں پہ جمع کروا دیتے۔ بس یہ رب کا کرم تھا کہ اس نے مجھے سیدھے راستے پہ رکھنا تھا اور آسانی دینی تھی۔ آپی میری فرینڈس وغیرہ جب اپنے پیرنٹس کی بات کرتی تھی تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ میں تو اپنے پیرنٹس کو بہت زیادہ مس کرتی تھی، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ اچھے رہتے تھے، لیکن ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا مجھے اچھا لگتا تھا، لیکن یہ ایسا نہیں ہو پا رہا تھا۔ امی نے جن کے ساتھ شادی کی تھی آپی وہ بھی عجیب سے انسان تھے، اور ان کے اپنے بھی بچے تھے جو کہ یہ امی کے پاس ہی رہتے تھے، دو ان کے اپنے بچے تھے اور ایک امی کی ان کے ساتھ میرا بھائی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپی میں بھی امی کے ساتھ رہتی تھی، اور جس کی وجہ سے مجھے بہت ساری سیکریفائز کرنی پڑتی تھی۔ کبھی چھپ کے میں کمرے میں چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ یہ جن کے ساتھ میری والدہ نے شادی کی تھی یہ اپنے بچوں کے بہت خیال کیا کرتے تھے اور بچوں کے لیے بہت زیادہ پوزیسو تھے، جس کی وجہ سے آپی ان کے بچے میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے پھر میں ہمیشہ کمرے میں چھپی رہتی تھی کہ مجھے ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ آپی میں بہت چھوٹی تھی جب میری والدہ نے شادی کر لی، اس وقت تو مجھے ہوش بھی نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب میں بڑی ہوتی گئی اور یہ بات مجھے سمجھ آتی گئی کہ یہ میرے ستیلے بہن بھائی ہیں، تو پھر آپی میرا بھی ان کے ساتھ رویہ چینج ہونے لگ گیا، اور جب میں اپنے والد صاحب کے پاس جاتی تھی اس کے بعد آپی وہاں پہ مجھے امی کی برائیاں سننے کو ملتی تھی، اور جو میری سیکنڈ مدر تھی وہ تو کچھ حد تک بہتر تھی، وہاں پہ مجھے پھر سکون مل جاتا تھا، لیکن جب میں اپنی ہی امی کی طرف آتی تھی تو مجھے بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آپی میری تو مینٹل کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو کے رہ چکی تھی، اور میں بہت زیادہ تکلیف میں رہتی تھی، بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ اسٹڈی بھی میں نے اسی طریقے سے کمپلیٹ کی، کبھی یہاں اور کبھی لندن، اسی طریقے سے آپی میرا سارا زندگی کا نظام چل رہا تھا۔ بہت زیادہ نیگیٹیو تھاٹس، بہت زیادہ نیگیٹیوٹی اور بہت ساری عجیب سی سوچ ہو گئی تھی۔ بہت سارے لوگ مجھے کو سمجھاتے تھے کہ تمہاری ہی پرسنالٹی میں ڈس آرڈر ہے، اور اس کی وجہ تمہارے والدین ہیں جنہوں نے اپنی اپنی شادیاں تو کر لی لیکن تمہارے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا، اور تم یہی بات اپنے مائنڈ میں بٹھا کے بہت زیادہ نیگیٹیو ہو چکی ہو۔ اسی وجہ سے آپی میں بہت زیادہ تکلیف میں رہتی تھی۔ میری ایک بہت اچھی فرینڈ تھی جو مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا کرتی تھی، اور خاص طور پہ اس کی امی مجھے بہت زیادہ ہیلپ کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپی مجھے قرآن پاک بھی پڑھنے میں آسانی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ
مجھے نماز پڑھنے کی بھی بہت اچھی عادت پڑ چکی تھی۔ ابھی میں نماز پڑھتی تھی لیکن میرے پیرنٹس میں سے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ انفیکٹ بہت زیادہ ماڈرن لائف یہ لوگ جی رہے تھے، کیونکہ میری فرینڈ جو تھی وہ ایک مڈل کلاس سے بلونگ کرتی تھی، اس لیے آپ ہی میں بھی انہی کا لائف سٹائل اپنائے ہوئے تھی، اور مجھے بھی اس بات کی کوئی شرم نہیں تھی کہ میں اپنے آپ کو برا سمجھوں یا میں اپنے آپ کو اسلامی کہلانے پہ شرمندہ ہوں۔ میرے پیرنٹس کو یہ چیز باعث شرم فیل ہوتی تھی۔ بہت زیادہ ماڈرن زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ ہی میری سوچ، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہیں تک محدود رکھی ہوئی تھی۔ بس آپ ہی سوچ کی وجہ سے میں خود پہ بہت زیادہ ظلم کر بیٹھی۔ وجہ یہی تھی کہ یہ نیگیٹو تھاٹس مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی، اور میں ہر وقت گلے شکوے میں پڑی رہتی تھی۔ انفیکٹ میں نماز بھی پڑھتی تھی تو گلا شکوہ ہی کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میری زندگی ایسی کیوں ہے، میری زندگی میں ایسے کیوں چل رہا ہے، یہ سب چیزیں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی، میں کیوں اتنی تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ اب بھی میں اسی طرح کے کوسچن اللہ تعالیٰ سے کیا کرتی تھی، اور پھر جب میں بہت زیادہ تھک ہار جاتی تھی تو پھر میں بہت ہی زیادہ رونے لگ جاتی تھی، اور روتے روتے ہی سو جایا کرتی تھی۔ اب بھی یہ میرے سکون کے لیے کافی ہوتا تھا، اگلا دن گزارنا میرے لیے آسان ہو جاتا تھا۔ اسی طرح میری زندگی گزری، اور پھر میرے پیرنٹس نے میری شادی کے بارے میں سوچا۔ ابھی مجھے پابندی تو کوئی نہیں تھی، میں اپنی پسند کی شادی کر سکتی تھی، اور ایک لڑکا مجھے پسند بھی تھا جس کے بارے میں نے اپنے پیرنٹس سے بات کی تو یہ دونوں نے انکار نہیں کیا، کیونکہ یہ دونوں مجھے اگنور کر رہے تھے، اور میری والدہ بھی یہی چاہتی تھی کہ میری جلد سے جلد شادی ہو جائے، اور ڈیڈ کو تو کوئی فکر ہی نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ میری اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے۔ اس لیے آپ ہی یہ دونوں رضامند ہو گئے، اور پھر میری شادی کے لیے اس لڑکے کو بھی انہوں نے پسند کر لیا۔ میری شادی کر دی گئی اور میں رخصت ہو گئے، اپنے ہی سسرال آ گئی۔ اب بھی یہاں پہ مجھے سیپریٹ لائف سٹائل ملا، میرے ساتھ کوئی ساس سسر نہیں رہتے تھے، اور نہ ہی میرے کوئی اور فیملی ممبر تھے، بلکہ میں سیپریٹ رہتی تھی۔ یہ بہت اچھا میرا پارٹنر تھا، آج تک بہت اچھی ہمارا ساتھ گزرا تھا، اس لیے آپ ہی ہم نے شادی کے لیے بھی ڈیسائیڈ کیا۔ ان کے پیرنٹس بھی بہت اچھے تھے، لیکن انہوں نے اسے شادی کے بعد سیپریٹ کر دیا۔ میں سیپریٹ گھر میں آئی، اور آپ ہی اپنے ہی میاں کے ساتھ اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بہت زیادہ مشکل وقت میں گزری تھی، جس کی وجہ سے آپ ہی آج بھی میں بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار تھی، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ چڑچڑاہٹ اور بہت زیادہ ٹینشن رہتی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کے بغیر میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ بھی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہونے لگ گئی تھی، اور اس کے ساتھ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں اب بھی مجھے بہت زیادہ اریٹیٹ کرتی تھی۔ یہ پہلے میری بات کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیتے تھے، لیکن جب سے شادی ہوئی تھی ابھی تب سے ان کا رویہ بھی بدل گیا تھا۔ یوں کہوں کہ شادی کے 3 مہینے یہ میرے ساتھ بہتر زندگی گزار سکے، اور اس کے بعد ہمارے بھی لڑائی جھگڑے ہونے لگ گئے، اور آپ ہی میرے پیرنٹس کی جو لائف تھی اس کے مجھے تانے بھی ملنے لگ گئے کہ انہوں نے اپنا گھر نہیں بسایا تو میں کیسے اپنا گھر بسا لوں گی۔ آپ ہی سب کچھ برداشت تھا، لیکن یہ جو پرانے تانے مل جاتے تھے انہوں نے مجھے اور بھی ذہنی مریض بنا دیا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ نیگیٹو ہو گئی تھی، اور اس قدر نیگیٹو ہو گئی تھی کہ سر پہ میرے کوئی بال نہیں بچے تھے، بہت زیادہ بال گر گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی میری ہیلتھ بھی بہت زیادہ ویک ہو گئی تھی، اور بہت زیادہ ڈپریشن ہو جانے کی وجہ سے آپ بھی میری باڈی میں بھی بہت زیادہ پین رہتا تھا، اور ابھی 7 منتھ ہوئے تھے میری شادی کو کہ ارد گرد کے لوگوں کی باتیں اور ان کا بار بار یہ پوچھنا کہ ابھی تک بیبی نہیں ہوا، تو اب بھی یہ بھی میرے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ میں آلریڈی کچھ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب تھی، لیکن ان ساری چیزوں نے مجھے اور بھی زیادہ ڈسٹرب کر دیا تھا۔ اس ڈسٹربنگ کا اب بھی میری پوری لائف پہ اثر رہا، اور اب بھی میری لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ کوئی نہیں تھا جو مجھے سمجھ سکتا، کوئی نہیں تھا جو مجھے گائیڈ لائن دے سکتا، کوئی نہیں تھا جو مجھے پراپرلی ایک ڈائریکشن دے سکتا۔ میں بہت زیادہ ڈسٹرب تھی، کبھی ڈاکٹرز کے پاس جاتی، میڈیسن کھاتی، اور پھر سارا دن سونے کے بعد اگلا دن آ جاتا۔ اب بھی اسی طرح 2-3 مہینے گزرے، لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں نے بچپن سے اب تک کافی بہت زیادہ تکلیفیں دیکھی تھی، اور یونیورسٹی کمپلیٹ ہونے کے فوراً بعد ہی میری شادی کر دی گئی۔ مجھے کوئی زیادہ شوق نہیں تھے، میں نے پہلے بھی اپنی زندگی کبھی ادھر اور کبھی ادھر گزاری، اور جو ٹائم بچتا تھا وہ اپنی فرینڈ کے گھر میں جا کے گزارتی تھی، لیکن اب وہ لوگ بھی مجھ سے نہیں ملتے تھے۔ وجہ یہی تھی کہ جس لڑکے سے میں نے شادی کی ہے یہ ان لوگوں کو نہیں پسند تھا، وہ مجھے اکثر و بیشتر کہتے تھے کہ یہ لڑکا صحیح نہیں ہے، تم اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، یہ صرف اور صرف تمہارے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ لیکن اب مجھے یہ باتیں نہیں سمجھ آتی تھی، میں نے تو ان سے شادی کر لی،
اور ان سے قطع تعلق کر لیا، جس کی وجہ سے وہ بھی اب مجھ سے دور تھے۔ اب میں اپنی دل کی بات بھی کسی سے نہیں کر سکتی تھی، میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ امی اپنے گھر میں خوش تھیں، ابو اپنے گھر میں تھے، لیکن میرا کوئی بھی نہیں حال پوچھتا تھا۔ نہ ہی مجھے کوئی کال کرتے تھے اور نہ ہی مجھے ملنے آتے تھے۔ میں اکیلی ہو کے رہ گئی تھی، بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی۔ کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی بہن بھائی، کوئی بھی ایسا ساتھی نہیں تھا جس کے ساتھ میں اپنے دل کی بات کر سکتی، جو مجھے ڈائریکشن دے سکتے، جو مجھے صحیح گائیڈ کر سکتے۔ اب اس تکلیف میں نے پورا 1 سال گزار لیا، اور اب میں نے یہ سوچا کہ چلو میری فیملی بن جائے گی تو مجھے سکون مل جائے گا۔ اس لیے میں نے ڈاکٹرز کا رخ کیا، ڈاکٹرز کے پاس جاتی، ڈیفرنٹ قسم کے ٹریٹمنٹ کرواتی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب ہی 2 سال میں نے ریگولر بیسس پہ ٹریٹمنٹ لیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ ہی کوئی بیبی ہوا اور نہ ہی زندگی میں کوئی سکون آیا، بلکہ معاملات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے۔ زیادہ میڈیسن کھانا اور بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس کا شکار ہے نا، تو ڈاکٹر بھی مجھے یہی کہتے تھے تم کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تم اگر اپنے پہ توجہ کرو گی اور اپنی صحت پہ کا خیال رکھو گی تو تم بہتر ہو جاؤ گی۔ لیکن اب ہی میں اچھی خاصی لڑکی ہوتی تھی، لیکن اب میری اپیرنس ایسے ہو گئی تھی جیسے میں کوئی مرد ہوں۔ بہت زیادہ میڈیسن اور بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے میں بہت ہی عجیب ہو کے رہ گئی تھی۔ اب ہی ٹام بوائے ٹائپ تو میں پہلے ہی تھی، لیکن اب بھی میں اور بھی زیادہ مردانہ شکل کی ہو گئی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ میں اپنی کیئر نہیں کرتی تھی، نہ ہی پارلر جاتی تھی اور نہ ہی اپنا خیال کرتی تھی، جس کی وجہ سے ہر کوئی دیکھنے والا مجھے چھیڑتا یہی تھا کہ یہ تم تو آدمی لگتی ہو۔ آپ ہی یہ شاید نارمل باتیں تھیں، کزن اور رشتے دار اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ انفیکٹ میرے ہاتھ میں جو بھی چیز ہوتی تھی میں اٹھا کے مار دیتی تھی، اور جس کی وجہ سے اب مجھے لوگ پاگل کہنے لگ گئے تھے، اور اسی وجہ سے میں اور بھی زیادہ روتی تھی، کمرے میں آ جاتی تھی اور کئی کئی دن تک کمرے میں ہی رہتی تھی۔ میرے میاں بھی مجھے ڈسٹرب نہیں کرتے تھے، انفیکٹ وہ مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور کئی کئی دن تک تو وہ گھر بھی نہیں آتے تھے۔ میں اکیلی ہی ہوتی تھی، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، ان دیواروں کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ آپی ساری ساری رات میں رو کے گزارتی تھی اور بہت زیادہ تکلیف سے گزرتی تھی، اور اس ڈپریشن اور انزائٹی کا مجھے پتا نہیں تھا کہ کس طریقے سے حل ہوگا، کیونکہ میں ڈاکٹرز کے پاس جاتی تھی، وہ اپنی فیس لیتے تھے اور میڈیسن لکھ کے دے دیتے تھے۔ اس میڈیسن سے آپی صرف اور صرف میں سوئی رہتی تھی اور بالکل اپنے آپ پہ سے غافل ہو جاتی تھی، نہ ہی نمازیں پڑھ سکتی تھی اور نہ ہی اپنی صفائی کا خیال رکھ سکتی تھی۔ بہت زیادہ عجیب سی کنڈیشن میں تھی آپی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں تھی کہ میں کروں تو کیا کروں۔ باڈی میری ساتھ نہیں دیتی تھی اور میری زندگی بہت زیادہ رک کے رہ گئی تھی آپی۔ کئی کئی دن تک تو مجھے پتا ہی نہیں چلتا تھا کہ کتنے دن گزر گئے، اور پھر جب مجھے کسی سے بات کرنے کا موقع ملتا تو پھر مجھے پتا چلتا کہ کتنا عرصے تک میں سوئی ہوں۔ میرا کوئی خیال کرنے والا نہیں تھا، احساس کرنے والا نہیں تھا۔ انفیکٹ آپی میرے گھر کا ماحول بھی بہت زیادہ خراب تھا، بہت زیادہ گند ہو جانے کی وجہ سے آپی سارا گھر میرے لیے ایک قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا، اور جب میں یہ چیزیں دیکھتی تھی تو میں پھر دوبارہ سونے کی کوشش کرتی تھی، کچھ پڑا ہو تو کھا لیتی تھی ورنہ اسی طرح سو جاتی تھی، جس کی وجہ سے آپی میں بہت زیادہ ویک ہو گئی تھی اور کئی دن تک بے ہوش پڑی رہی۔ جب میرے ہسبینڈ گھر میں آئے تو انہوں نے مجھے دیکھا، وہ سمجھے کہ شاید میں مر چکی ہوں۔ انہوں نے مجھے چیک کیا اور فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ جب ڈاکٹر نے میری ایسی کنڈیشن دیکھی، اتنی زیادہ مجھ سے اسمیل آ رہی تھی اور میری حالت اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی، تو آپ ہی انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی آپ کے ارد گرد لوگ نہیں ہیں، کیا حالت بنا دیا اس نے، آپ اس کے شریک حیات ہیں، آپ ہسبینڈ، آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ ان کی کیئر کریں۔ بس آپ ہی انہوں نے ڈاکٹر سے یہی کہا کہ یہ آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے اور انہیں نہیں پتا تھا کہ میں اس کنڈیشن میں ہوں۔ خیر آپ ہی میرا ٹریٹمنٹ ہوا اور کچھ عرصہ ہاسپٹل میں رہنے کے بعد میں کچھ بہتر ہو گئی، جس کے بعد آپ ہی میں اپنے گھر آئی۔ 3 مہینے گزر چکے تھے اور یہ سارے ٹریٹمنٹ کے بعد آپ ہی مجھے کچھ بہتر فیل ہو رہا تھا، لیکن ابھی بھی خالی پن تھا، ابھی بھی کوئی سکون نہیں تھا۔ میرے والدین بھی مجھ سے بات نہیں کرتے تھے اور میرے ہسبینڈ کے کال کرنے پہ بھی وہ مجھے ملنے نہیں آتے تھے۔ پتہ نہیں ان کی کیا مجبوریاں تھیں، لیکن آپ ہی یہی احساس کمتری مجھے اندر سے کھائے جا رہا تھا، بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ اور پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے گائیڈ کیا کہ میں کہیں جاب کر لوں یا خود کو بیزی کر لوں تاکہ میں ان ساری چیزوں سے نکل سکوں۔ پھر آپ ہی میں بہت زیادہ اس تکلیف میں گبی رہتی تھی، لیکن جاب کرنے کے بعد بھی آپ ہی مجھے وہ سکون نہیں مل رہا تھا، بلکہ جاب میرے لیے ایک عذاب بن کے رہ گئی تھی۔ اس لیے میں نے 3 مہینے جاب کرنے کے بعد ہی چھوڑ دی اور پھر دوبارہ سے اپنے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ لیکن آپ ہی بہت زیادہ تکلیف میں رہتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ وقت صحیح ہو جائے، میں زندہ ہونا چاہتی تھی، لیکن آپ ہی کیا کروں، کوشش کرنے کے باوجود بھی
یہ عجیب سی ڈپریشن میرے سے جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ بہت زیادہ آپ ہی ویڈیو سرچ کرتی تھی، بہت ساری چیزیں دیکھتی تھی۔ کئی سال ہو گئے تھے مجھے کہ میں اسی کنڈیشن میں رہ رہی تھی۔ کبھی مجھے بہت زیادہ اسلامی بننے کا سے ڈر لگتا تھا، اور کبھی میں بہت زیادہ اسلام کو اپنے پہ حاوی کر لیا کرتی تھی۔ انفیکٹ کئی کئی دن تک تو میں قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی، اور اس طریقے سے رٹے لگاتی تھی کہ بس سارا دن اسی کو سنتی تھی کہ شاید ٹھیک ہو جاؤں، لیکن میں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اور زیادہ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ آپ ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کروں اور کیا کروں، لیکن بس زندگی تھی کہ گزرتی جا رہی تھی۔ میرے ہسبینڈ جس قدر ہو سکتا تھا میرا خیال کرتے تھے، لیکن آپ ہی وہ اپنا پورا ٹائم مجھے نہیں دے پاتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ یہ کہیں نہ جائیں، ہر وقت میرا خیال کریں، میری خدمت کریں، بلکہ میرے ساتھ ہی لگے رہیں۔ آپ ہی پتہ نہیں یہ بیماری تھی کہ تکلیف تھی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ جب ڈاکٹرز کے جاتی تھی تو وہ مجھے میڈیسن دے دیتے تھے، میڈیسن کے بعد میری حالت اور خراب ہو جاتی تھی، اور پھر میں ساری میڈیسن کھانے کی کوشش کرتی تھی کہ شاید ایک ہی بار کھانے سے مجھے آرام آ جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آسانی دینے والے ہیں۔ آپ ہی انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو آسانی دینی ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ انسان کتنا گنہگار ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ انسان کتنی تکلیف میں ہے، وہ بس آسانی دے دیتا ہے، اس سے تو راستے دکھانے آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھی آسانی کر دی۔ آپ ہی میں نے خود کو سنبھالنا شروع کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اور خاص طور پہ آپ ہی وہی آپ کا طریقہ جو بتاتی ہیں کہ 3 دفعہ درود ابراہیم اور 3 دفعہ استغفار پڑھنا ہے، اور کچھ نہیں پڑھنا، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا بزی کر لینا ہے۔ آپ ہی میں کام وغیرہ نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی مجھے کام کرنا آتا تھا، اس لیے میرے ہسبینڈ نے ایک نوکرانی کا بندوبست کیا جو گھر کے کام کر دیا کرتی تھی، اور میں آپ ہی آپ کے کہنے کے مطابق واک پہ چلی جاتی تھی، اور لمبی واک کرنے کے بعد آپ ہی جو سکون مجھے ملتا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ پھر مجھ سے نماز بھی پڑھی جاتی تھی، اور مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنے کا موقع بھی ملتا تھا۔ اس لیے آپ ہی میں اسی طرح وہ روٹین فالو کر رہی تھی جو مجھے گائیڈ کی گئی۔ اس کے بعد آپ ہی کچھ حد تک بہتری آئی۔ جب آپ ہی اس طرح میری زندگی میں بہتری آنے لگی تو مجھے اور بھی لالچ بڑھ گیا، اور میں نے پھر دوبارہ وہی پروگرام جوائن کیا، جس کی وجہ سے مجھے پراپرلی ایک بہتر لائف گزارنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ ہی یہ اللہ کا شکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی عطا کی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سیدھی ڈائریکشن آپ کے تھرو دکھا دی۔ یہ اللہ کا کرم ہوا ہے۔ اب اللہ کا کرم ہے کہ میں پریگننٹ ہوں۔ آپ ہی میں سمجھتی ہوں کہ شاید انسان جن چیزوں سے نہیں گزرا ہوتا تب تک اسے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ اب میں خود ماں بن رہی ہوں تو مجھے احساس ہے کہ میری والدہ نے کتنی تکلیف سے مجھے اس دنیا میں لایا ہوگا، اور اولاد کو پیدا کر کے اس کی بدتمیزی کو سہنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ مجھے اپنی ماں کی قدر آ رہی ہے، کیونکہ آپ ہی والدین بھی اس وقت تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک آپ کا رویہ اور آپ کا اخلاق صحیح ہو، ورنہ ماں باپ بھی آپ کو سر سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میرے پیرنٹس نے بھی ایسے ہی کیا۔ میری بدتمیزی کی وجہ سے اور میری تکلیفوں کی وجہ سے انہوں نے مجھے اپنے سر سے اتار دیا، لیکن یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیار کرنے والا ہسبینڈ میری زندگی میں عطا کیا، اور ایک خوبصورت زندگی بن گئی، جس کی وجہ یہی تھی کہ میں اپنی ہی زندگی میں گم تھی، اور اپنی نیگیٹو تھاٹس میں اتنی زیادہ آگے نکل چکی تھی کہ میں خود کو نہیں سنبھال پا رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنی ہی زندگی کو خود خراب کر رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی دی، صحیح ڈائریکشن دی، اور میری زندگی کو بہتر بنایا۔ آپ ہی میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ جینا سکھا دیا ہے۔ بے شک میں اتنی عبادت نہیں کر سکتی، لیکن جتنی ہوتی ہے آپ ہی میں کرتی ہوں، اور جس قدر اللہ تعالیٰ نے مجھے سکون عطا کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں۔ بے شک میرا رب عطا کرنے والا ہے، اور درود ابراہیم آپ صحیح کہتی ہیں کہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ بس پڑھنا یقین اور پڑھنا بہت زیادہ پیار اور احساس کے ساتھ ہے۔ اس کا جتنا زیادہ خوبصورتی سے انسان ورد کرتا ہے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ ہی میں کئی کئی گھنٹے اس کو بہت پیار سے پڑھتی ہوں، اور آپ کے کہنے کے مطابق اس پہ عمل بھی کرتی ہوں کہ درود پاک پڑھنے سے انسان کا ظاہر صاف ہوتا ہے، اور صاف ہونے کی بہترین نشانی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں تکلیف دی ہوتی ہے، یا ہمیں ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری تکلیف کا باعث ہے، تو ہمیں انہیں معاف کرنا ہوتا ہے، سچے دل کے ساتھ معاف کرنا ہوتا ہے، اور اپنی غلطیوں کو پہچاننا ہوتا ہے، اپنی ذات کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھ کے دیکھنا ہوتا ہے جو گلے شکوے ہم دوسروں سے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں خود ہی آسانی مل جاتی ہے۔
آپ ہی یہ ساری باتیں اگر تو مجھے میرے رشتہ دار بتاتے یا کوئی میرے جاننے والے بتاتے تو شاید میرے دل پہ اتنا اثر نہیں کرتا، لیکن آپ سے بات کرنے کے بعد مجھے بہت زیادہ ریلیکس ملا، اور آپ سے جتنی مجھے گائیڈ لائن ملی وہ میرے لیے بہت زیادہ مشلے راہ ثابت ہوئی۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ وہ گناہ جو میں کر رہی تھی اپنے پیرنٹس کو ناراض کر کے، جو مجھے اس دنیا میں لائے، ان کی زندگی میں کیا معاملات تھے وہ خود دیندار ہیں، وہ خود بہتر جانتے ہیں، ان کی زندگی کیسے چاہ رہی ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ مجھے تو بس یہی نظر آتا تھا کہ میرے پیرنٹس میرے سے دور تھے اور میں انہیں قریب کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے میں اتنی زیادہ نیگیٹو ہو گئی تھی کہ اپنے ہی آپ کو ختم کر رہی تھی، اور اس گناہ میں مبتلا ہونے والی تھی کہ میں نے اللہ کی دی ہوئی زندگی کی قدر نہیں کی۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے مجھے یہ سب احساس ہو گیا ہے کہ مجھے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے، اور اس کا حساب مجھے آگے جا کے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ آپ ہی بہت زیادہ تکلیف میں سے میں گزری ہوں، لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے آسانی عطا کی، اور آج میری زندگی کافی حد تک بہتر ہے۔ آپ ہی 3 مہینے کے بعد میری ڈیلیوری ہونی ہے، میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانی عطا کرے، اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی کہیے گا کہ میرے لیے ضرور آمین کہیں، کہ کیا پتہ کس کی آمین مجھے آسانیاں عطا کر دے۔ آمین ثم آمین سسٹر، ہم سب کی دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اور بھی آسانیاں لائے، آپ کو جس تکلیف پریشانی کا سامنا ہے، یا آپ کو جو پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ کبھی بھی ان میں نہ ڈالے، اور آپ کی زندگی کو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اور جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور رمضان سے پہلے کچھ ایسی ریمیڈیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو سسٹرز نے اپنی زندگی میں اپلائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب اولاد کیا، تاکہ وہ میری بہنیں جو پچھلے رمضان میں وہ ریمیڈیز اپلائی نہیں کر سکی اس رمضان میں کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی بہت ساری آسانیاں عطا کرے، اور ان کی وہ خواہشات جن کی وہ منتظر ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک کی آمین پہ سب کی آمین کو قبول کر لیں، اور ہر کسی کو دکھ تکلیف پریشانی سے نکال دیں۔ آمین ثم آمین۔ تو جی مجھے نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔